الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، مرزا انجینئر محمد علی مرزا جہلمی اس دور کا بدترین فتنہ ہے۔ اس کا طریقہ واردات یہ ہے کہ صرف ایک ہی حدیث کو لے کر عقیدہ اخذ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے میں نے ایک لڑکے سے پوچھا کہ بھائی جان، مسلم ہو کر قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کہنے لگا کہ بالکل کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ کیسے؟ تو کہنے لگا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، اس لیے میں نہیں جاتا۔ یہ ہے جہالت کی انتہا کہ آگے پیچھے والی آیات کو چھوڑ کر صرف مطلب کی آیت لے کر اور نتیجہ اخذ کرنا۔ اسی طرح مرزا جہلمی کا بھی یہی طریقہ واردات ہے کہ صرف ایک ہی حدیث کو لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے لگ جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، بہت سی قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بھی ایسی ہیں جن کی تفصیل آگے والی آیت یا پھر دوسرے مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی ہے۔ ایسی ہی بہت سی احادیث ہیں جن کی وضاحت آگے والی احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ مضمون زیادہ لمبا ہو جائے گا، اس لیے میں اپنے اصلی موضوع پر آتا ہوں کہ مرزا جہلمی نے ایک حدیث کا سہارا لے کر اور اہل تشیع کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے، اور اس نے ایک سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر پیش کی، حدیث نمبر 730 نمبر حدیث پاک پڑھ کر اور پیش کی۔ حدثنا احمد بن حنبل حدثنا ابو عاصم الضحاک بن مخلد وحدثنا مسدد حدثنا يحيى وهذا حديث احمد قال اخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر اخبرني محمد بن عمر وابن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدیہ فی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو قتادہ قال ابو حمید انا اعلمکم بصلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا فلم فواللہ ما كنت باکثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبت قال بلى قالوا فاعرض قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر حتى يقر كل عظم في موضعه معتدلا ثم يقرأ ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يرقع ويضع راحتيه على ركبتيه ثم يعتدل فلا يصب رأسه ولا يقنع ثم يرفع رأسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه معتدلا ثم يقول الله أكبر ثم يهوي إلى الأرض فيجا في يديه عن جنبيه ثم يرفع رأسه ويصني رجله اليسرى فيقعد عليها ويفتح أصابع رجليه إذا سجد ويسجد ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه ويصني رجله اليسرى فيقعد عليها حتى يرجع كل عظم إلى موضعه ثم يصنع بالأخرى مثل ذلك ثم إذا كان من الركعتين كبر فرفع بيديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما كبر عند افتتاح الصلاة
ثم يصنع ذلك في بقية صلاته حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركا على شقه الأيسر قالوا صدقت هكذا كان يصلي صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی کہ میں نے ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان، جن میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، کہتے سنا میں آپ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں جانتا ہوں. لوگوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اللہ کی قسم آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے تھے، نہ ہم سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آئے تھے. ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ نماز یاد ہے. اس پر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ زیادہ جانتے ہیں تو پیش کیجئے. ابو حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں کے بالمقابل اٹھاتے، پھر تکبیر تحریمہ کہتے یہاں تک کہ ہر ہڈی اپنے مقام پر سیدھی ہو جاتی. یہ مکمل جو ہے حدیث پاک اس مرزا جہلوی صاحب نے بیان کر کے اور اس سے استدلال لیا ہے، اور اہل تشیع کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے یہ حدیث پاک پڑھ کر اور اہل تشیع کے لوگوں کو خوش کیا ہے. تو آئیے پہلے آپ اس مرزا جہلوی صاحب کا وہ ویڈیو بیان بھی سماعت کیجئے جس کے اندر اس نے یہ حدیث پاک بیان کر کے اہل تشیع کے لوگوں کو خوش کیا ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کے بعد ہم آپ سے وضاحت کرتے ہیں. ابو حمید سعدی نے 10 صحابہ کی موجودگی میں اور 11ویں وہ خود سب کو کہا کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ جانتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا کسی نے نہیں کہا کہ بھی جناب سانو دسن دے. انہوں نے کہا ہاں جی ابو حمید سعدی جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، آپ تو رسول اللہ کی صحبت میں اتنا عرصہ رہے بھی نہیں ہیں، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہونے والے ہیں. شکر ہے وہ اینڈ پہ مسلمان ہوئے تھے، یہ کہتے ہیں نا بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، وہ بھی پٹھا گول ہو گیا. ابو حمید سعدی کو باقی صحابہ نے کہا آپ تو بالکل تھوڑے عرصے حضور کے ساتھ رہے ہیں، آپ نے تو صحابیت بڑی تھوڑے عرصے کے لیے اختیار کی ہے، آپ تو بالکل اینڈ پہ مسلمان ہوئے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ رسول اللہ کی نماز سے واقف ہوں. پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابو حمید آپ حدیث بیان کیجئے. سنن ابی داؤد کی طریق میں بیان کر رہا ہوں، ترمذی میں بھی ہے لیکن ابو داؤد والی 730 نمبر، مشکات میں بھی موجود ہے لیکن وہ ابو داؤد والا طریق نہیں ہے، وہ ہے طریق ہے ترمذی والا، ابن ماجہ اور ترمذی کا. میں ابو داؤد 730 نمبر، جس سے شیخ البانی، شیخ زبیر لیزی سب محدثین اس کو صحیح کہتے ہیں. امام ترمذی نے خود کہا ہے اس حدیث کو حسن صحیح، خالی حسن نہیں، حسن صحیح. اچھا تو ابو حمید سعدی کہتے ہیں کہ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان صحابہ نے کہا آپ نماز کا طریقہ بیان کیا، ان کا سنو پھر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے. کندھوں سے مراد ہتھیلیاں کندھوں کے برابر، انگلیاں کانوں کی سیدھ میں. یہ کانوں تک بھی اس کو کہتے ہیں، کندھوں تک بھی اس کو کہتے ہیں. میں نے رفع الیدین والا لیکچر دیا مسئلہ 70B میں بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا ارادہ کرتے، اچھا اب جب کوئی بندہ نماز کا ارادہ کرنے آئے گا تو وہ کیا ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوگا؟ وہ تو نارمل حالت میں کھڑا ہوگا نا، ارسال الیدین کر کے. تو جب نماز کا ارادہ کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، اس کے بعد ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی واپس. ہر ہڈی اپنی جگہ پہ کہاں پہ واپس آئے گی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا تھا اس نے، یعنی ہاتھ چھوڑ دیے، ادھر سے کھڑے کیے ادھر ہی چھوڑ دیے، ہر ہڈی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحہ پڑھتے، باقی چیزیں ساتھ پڑھتے. اس کے بعد جب رکوع کے لیے جھکنے لگتے پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر رکوع میں جاتے، پھر رکوع سے سر اٹھاتے، پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں رکوع میں جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے، سجدہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کانوں کی سیدھ میں رکھتے اور سر کو اس کے درمیان رکھتے. تشہد میں بیٹھتے ہوئے اپنا دایاں ہاتھ دائیں جو ہے وہ زانوں پر، بائیں زانے پر رکھتے اور پھر یہ انگلی کا اشارہ کرتے. یعنی وہ پورا نماز کا طریقہ ان کے ہاتھوں کی پوزیشن کے اوپر گھومتا ہے کہ سیدھے کھڑے ہوتے، پھر نماز شروع کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس آ جاتی. اچھا اس طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں. جب اینڈ پہ وہ کرتے ہیں، اینڈ پہ تورک بھی وہ بتاتے ہیں
اور تبرک جب آخری رکعت ہوگی، چاہے 2 والی ہو یا 4 والی ہو، تبرک ہوگا، آخری رکعت میں تبرک ہوگا۔ تو انہوں نے 4 رکعتوں والا بتایا کہ تبرک کرتے تو پھر اینڈ پہ سلام پھیرتے۔ تو 10 صحابہ نے کہا کہ اللہ کی قسم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح نماز پڑھا کرتے تھے 30 سال کے بعد، یعنی رفع الیدین منسوخ نہیں ہوا۔ اچھا 10 کے 10 صحابہ نے، کسی نے نہیں کہا کہ حضرت اسی مین رکن ہی چھوڑتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے تو دائیں ہاتھ بائیں پہ رکھتے؟ وہ ہر جگہ بتا رہے ہیں، رکوع میں کہتے ہیں گھٹنوں پہ رکھتے، یہ بالکل بازو سیدھے ہو جاتے، کمر سیدھی ہو جاتی، جو ہے تشہد میں رازانوں پر رکھتے، ایک ایک ہاتھ کا وہ اشارہ بتا رہے ہیں۔ اور سب سے بڑا اشارہ انہوں نے سکپ کر دیا، چلو انہوں نے سکپ کر دیا، باقی لوگ بھی تو کہتے، اور بھائی انہوں نے باندھا ہی نہیں تھا ہاتھ۔ یہ ہے اصل بات، ارسال الیدین ہی انہوں نے کیا تھا، کیونکہ اس میں کیا الفاظ ہیں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز چھوڑنے کا ارادہ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو قدر تک بلند کرتے، پھر ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جاتی۔ اپنی جگہ پر کہاں آتی؟ جہاں سے سٹارٹ لیا ہے، تو نماز ہم یہاں سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ ارسال الیدین سے سٹارٹ لیتے ہیں؟ ارسال الیدین سے۔ لہذا یہ مرفوع حدیث ہو گئی 11 صحابہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ چیلنج کریں اس حدیث کو، سنن نبی داؤد کی 730 نمبر۔ عبداللہ ابن زبیر کے اوپر فتوے لگانے والے ابو حمید سعدی کی حدیث جو لیے پھرتے تھے نا رفع الیدین کے اوپر، سب سے سٹرانگ حدیث وہ یہ ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، اس حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کھول کر اور نماز پڑھی تھی۔ مرزا جہلمی نے آگے والی حدیث کو نظر انداز کر دیا تھا، جس میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی باب میں دوسری حدیث بھی لے کر آئے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 755 755۔ حدثنا محمد بن بکار بن ریان عن حشیم بن بشیر عن الحجاج بن ابی زینب عن ابی عثمان نہدی عن ابن مسعود انه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى، یعنی وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس کیفیت میں دیکھا، تو آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام، ایک صحابی اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھ کر نماز پڑھ رہا تھا، تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا کہ میرا غلام جو ہے وہ اپنا بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اور نماز پڑھ رہا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ دیا۔ اسی طرح سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 759 عن سلیمان بن موسیٰ عن طاووس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری۔ اس حدیث پاک میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے تھے۔ ناظرین و سامعین عزیز محتشم، دیکھیں کس طرح مرزا جہلمی حدیث پاک کے ساتھ کتنی بڑی خیانت کر رہا ہے۔ اب میں صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر ہے 740۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمۃ عن مالک عن ابی حازم عن سہل بن سعد قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة قال ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اسماعیل ينمى ذلك ولم يقل ينمي، یعنی کہ لوگوں کو حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں۔ ابو حازم بن دینار نے بیان کیا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ
اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے تھے۔ اسماعیل بن ابی اویس نے کہا کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی جاتی تھی، یوں نہیں کہا کہ پہنچاتے تھے۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، اس حدیث کا صحیح بخاری میں ہونا ہی کافی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کی احادیث تمام احادیث میں اعلیٰ قسم کی صحت رکھتی ہیں۔ یہ علماء امت کا فیصلہ ہے، اور اسی حدیث پاک کو حافظ ابن حجر نے فتح الباری کے اندر بھی نقل کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور اس حدیث پاک کو مرفوع ثابت کیا ہے۔ ناظرین و سامعین عظیم محتشم، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مرزا جہلمی جیسے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔